اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو دلوں کو روشن کرتا ہے اور اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اب جو ویڈیو آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ آپ جو ہے کشف پہ ویڈیو بنائیں۔ جو تو کشف پہ پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں۔ کشف کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کی طرف کسی چیز کو جاننا، کسی چیز کا چھپی ہوئی چیز کا آپ پہ ظاہر ہونا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندے پہ جو ہے کرم ہوتا ہے جس پہ یہ چیزیں جو ہے کھل جائے۔ عموماً کشف قلب بھی ہوتا ہے، یعنی کہ آپ جو ہے لوگوں کے دلوں کا حال جان لیں۔ کشف قبور، قبر والے کا حال جان لیں۔ اسی طرح تھاٹ ریڈنگ اسے کہتے ہیں کہ دل کو جاننا۔ تو یہ کشف جو ہے یہ باطن کی ہی ایک قسم ہے، سمجھے، یہ باطن کا کھلنا ہی ہوتا ہے۔ کشف قلب، کشف قبور اور بھی اس کے بہت سے اسرار جو بندے پہ ظاہر ہوں وہ کشف کے ہی زمرے میں آئیں گے۔ الہام جو ہے یہ اس سے تھوڑا سا الگ ہے، وہ دل پہ آپ کے وارد ہوتی ہے، جب کشف جو ہوتا ہے وہ آپ آنکھوں سے ملاحظہ بھی کرتے ہیں، روحوں سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں، وہ خواب کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، اور باطن میں بھی بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے مراقبہ کریں۔ یہ آپ کے تصرفات ہیں، یہ علیحدہ تصرفات ہیں، کس کو کہاں تک رسائی ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگوں کو تو یہاں تک رسائی ہو جاتی ہے کہ ان کے روحوں سے یہ معاملات ہو جاتے ہیں، خود جو ہے وہ اس کی خدمت کے لیے ہر وقت جو ہے آئی رہتی ہے، محبت اتنی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے لیے چیزیں بھی لے کے آتی ہے، خبریں بھی لے کے آتی ہیں۔ تو یہ کشف الارواح میں آ جائے گا۔ لوگوں کے حالات جاننا، تھوڑی سی توجہ کی تو وہ پتہ چل گیا کیا کھا کے آیا ہے، کیا پی کے آیا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے، تو وہ اس کے خیالات جو ہے وہ پڑھتے جائیں گے آپ۔ یہ آپ جو ہے جب یہ آپ میں آ جائے گی اس کی کوالٹی، وہ اصل میں یہ سارا کھیل جو ہے وہ آپ کے خیالات کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا جانشین بنایا، اور اللہ تعالیٰ کا جانشین پھر چھوٹی موٹی بات تو ہے نہیں، اشرف المخلوقات کہہ دیا، تمام مخلوقات پہ فضیلت دے کے۔ تو اب جو اس کے ساتھ لگن کرے گا، کیونکہ یہ اللہ نے کہا کہ میں نے اپنی روح پھونک دی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح جو ہے اپنی طرف سے جو روح پھونکی وہ انسان میں، تو وہ روح جو ہے یہ اس میں بہت کچھ بند ہے۔ جب یہ اپنی اصل کی طرف رجوع کرتی ہے، اس سے منسلک ہوتی ہے، تو پھر اس کا علم جو ہے اس پہ وارد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ جو ہے آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے، وہ کمالات عجیبہ میں آتا ہے، انسان کی عقلیں جو ہے حیرت میں پڑ جاتی ہیں۔ بہت سے فقیروں کے، بزرگوں کے، اولیاء کے واقعات جو ہیں بڑے پڑے ہیں کہ جو بتا دیتے کون کہاں پہ کیا کر کے آیا ہے، کون کہاں پہ ہے، کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، گم شدہ کا بتا دینا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ، اس سے اگلی منازل جو ہے وہ آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پھر وہ آپ کے خود کی جو ہے باطن کی سیر، پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ، طی الارض وغیرہ بہت کچھ جو ہے حاصل ہو جاتا ہے۔ سب اللہ تعالیٰ کا قرب، اس کی رضا حاصل کر کے ہی ہوتا ہے۔ اب جو عمل ہے آپ کے لیے لے کے آیا، یہ اس میں سب سے پہلے آپ نے جو ہے پاک صاف ہو جانا ہے، باوضو ہو جانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا جائے نماز پہ بیٹھ جانا ہے، صاف ستھری جگہ پہ، منہ جو ہے کعبے کی طرف کر لینا ہے۔ اول آپ نے جو ہے 7 بار درود شریف پڑھنا ہے، پھر 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین، پوری سورہ 7 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اور 2 رکعت نماز نفل اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے پڑھنے ہیں، قربتاً اللہ پڑھنے ہیں، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے پڑھنے ہیں۔ پھر جب سلام آپ نے پھیر لیا، پھر آپ نے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور 7 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ اب پھر آپ نے سکون سے یکسو ہو کے جو ہے بیٹھ جانا ہے، اور 101 بار آپ نے پڑھنا ہے،
یا نورو نورو بلطف کل خفی ول جلی، یا نورو نورو بلطف کل خفی ول جلی، یا نورو نورو بلطف کل خفی ول جلی۔ اس کو آپ نے 101 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، سر سجدے میں رکھ لینا ہے اور آپ نے پڑھنا ہے یا نورو یا علیمو یا سر الاسرار، یا نورو یا علیمو یا سر الاسرار، یعنی کہ اے روشن کرنے والے، اے اپنے نور کی طرف ہدایت کرنے والے، اے جاننے والے، اے رازوں سے پردہ اٹھانے والے، اے رازوں کے راز، اے بیدوں کے بید، اے چھپے ہوئے خزانوں کو ظاہر کرنے والے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسرار انسان پہ ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں یہ کنجیاں ہیں، جب اس کے نام کو نور کو آپ پکاریں گے تو نور کی تجلیات جب آپ پہ پڑے گی تو اسے ہی تو کہتے ہیں کہ روشن ہو گیا، روشنی ہو گئی، آنکھوں میں روشنی، دل روشن ہو گیا، جو چاہا دیکھا۔ تو یہ سجدے میں آپ نے پڑھنا ہے یا نورو یا علیمو یا سر الاسرار 505 بار۔ پھر اٹھ جانا ہے، پھر اٹھ کے جب آپ بیٹھ گئے پھر آپ نے جو ہے بیٹھ کے سکون سے مراقبہ اس میں ذات کرنا ہے، یا اللہ، یا اللہ، اللہ اللہ دل پہ لکھا ہوا آپ نے جو ہے تصور کرنا ہے، یا جیسے آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ شہادت کی انگلی کو جو ہے قلم تصور کرنا ہے چاند کی روشنائی سے، اور دل پہ آپ لکھ رہے ہیں، دل کو آپ نے جو ہے یہ سمجھنا ہے کہ ادھر میں لکھ رہا ہوں، جیسے تختے سے آپ لکھتے ہیں، بلیک بورڈ پہ، وائٹ بورڈ پہ، کسی پینسل سے لکھتے ہیں، آپ نے سمجھنا چاند کی روشنائی سے میں لکھ رہا ہوں اللہ، اللہ، اسم اللہ کا لکھا ہوا ہے دل پہ، اللہ، اللہ، ہے پہ پیش دے دے اللہ ہو جائے گا، اللہ لکھ دیا آپ نے، اسے روشن تصور کرنا ہے اب چاند جیسا، اس میں سے روشن نکل رہی ہے۔ تو وہ تجلیات جو ہیں وہ جب آپ کو روشنی مدم ہو پھر آپ نے لکھنا ہے، روشن ہونا شروع ہو جائے گا آہستہ آہستہ، یہ روز بروز آپ کے جو ہے یہ آپ کو روشنی بڑھتی ہوئی نظر آئے گی، اور جسم میں ایک سکون، ایک سرور کی کیفیت طاری ہونا شروع ہو جائے گی، دماغ کے اوپر سے تجلیات آ رہی ہیں اور وہ اللہ کو روشن کر رہی ہیں۔ یہ مراقبہ آپ نے جو ہے یہ بھی آپ نے لکھنا ہے، اس کو اگر 500 بار لکھیں تو بہت ہی بہتر ہے، ورنہ 100 بار لکھ لیں، اس کے بعد پھر لیٹ کے بھی یہ لکھتے لکھتے ہی سو جائے۔ اس میں بعد میں آپ نے بات کسی سے نہیں کرنی عمل کے بعد، یہ رات کو آپ ٹائم ہی وہ چوز کریں 9 بجے 10 بجے کا، جس کے بعد آپ بغیر کسی سے بات کیے ہوئے اپنی جگہ پہ سو جائے، پاک صاف بستر پہ سو جائے۔ اس عمل کو روزانہ آپ نے جاری رکھنا ہے۔ پرہیز اس میں جیسے آپ کو بتاتا رہتا ہوں وہی پرہیز ہے، حلال جو ہے وہ جو کھائیں کھل کے کھائیں، حرام سے آپ بچیں، حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں کھانا، یہی پرہیز ہے۔ باقی منہ میں جو ہے الائچی دانے وغیرہ رکھ لیا کرے، چینی رکھ لیا کرے، تھوڑی سی مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے، تراوش جو ہے وہ آتی رہتی ہے اور خوشبو آتی ہے جو کہ موکلات کو پسند ہے، منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ عمل جو ہے بندہ جب لگن سے کرتا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ فلاں بندے کو کیا ملا، فلاں کو کیا ملا، ہر بندہ ہر عمل میں کامیاب ہو جائے، تو یہ ہو بھی سکتا ہے کہ ہر بندہ ہی کامیاب ہو جائے، جو جس لگن سے پڑے گا وہ کامیابی اس کے حصے میں آ سکتی ہے، آئے گی، ضرور آئے گی۔ مالک کو بندہ پکار رہا ہے، اس سے مانگ رہا ہے تو وہ دے گا انشاءاللہ۔ آپ جو ہے عمل کا ٹائم بنا لیں، پاک صاف رہیں، لباس ایک رکھ لیں تو بہت ہی بہتر ہے، ورنہ جگہ اور ٹائم یہ ایک رکھے، اگر آگا پیچھا ہو گیا کوئی مسئلہ ہی نہیں، ترک نہ کریں، اسے روزانہ کرتے رہیں، اپنا جو ہے روٹین بنا لیں، اللہ کے فضل سے 30ویں دن، 5ویں دن، 11ویں دن جو ہے مالک کی رحمت ہو جائے گی، ورنہ 21 دن میں ہو جائے گی۔ اگر پھر بھی آپ کے جو ہے ابھی زمرے میں کامیابی نہیں آئی تو پھر آپ جو ہے مالک سے استغفار بھی کیا کریں، اور پھر یہ اپنا عمل جاری رکھیں، 41 دن میں آ جائے گی، تو اللہ کے فضل سے رحمت ہوتی ہی ہوتی ہے۔ عمل کوئی بھی آپ شروع کرو اس کو تب تک کرتے جاؤ کہ جب تک کامیابی نہیں ہوتی، اور دل سے مالک سے دعا کرو کہ مالک تجھ سے کامیابی لینی ہے، بتانے والے نے جو بتایا ہے وہ ٹھیک بتایا، اور یہ جو تیرے نام ہیں یہ بھی ٹھیک ہیں، اگر کوئی خامی ہے تو ہم میں ہے، ہمیں معاف فرما، اور ہماری جو ہے خواہشیں ہیں، ہم جو چاہتے ہیں اسے اپنی خواہشوں میں ڈال دے، جو تو چاہتا ہے ویسا جو ہے ہمیں بنا لے۔
तो फिर कामयाबी आपके हिस्से में आए, या आप जो चाहते हैं उसके अलावा कुछ और, जैसे आपको बताया कशफ की बजाय आपको जो है इल्हामी कैफियत पैदा हो जाए, सैफ ज़ुबान हासिल हो जाए, तो ये भी बेहतर है, ये भी बहुत अच्छे है। लेकिन अगर कशफ मिल जाए फिर तो फिर भी ठीक है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। तो अमल का मुकम्मल तरीका आपको बता चुका हूँ, फिर भी इसमें कोई बात रह गई हो तो वो आप पूछ सकते हैं। अमल जो है इसे किसी भी दिन किसी भी वक्त जो है शुरू कर ले, लेकिन वक्त जो है रात का रखना है, जिसके बाद आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, फिर आप सो जाएं, उठ के लेट जाएं, सो जाएं। तो ये अमल का जो तरीकाकार है। इसके अलावा बहुत से कशफ के अमाल है, कशफ कबूर के भी अमाल है। जब ये आपको रोशनी आना शुरू हो जाए और जिस चीज़ का आप तसव्वुर करते हैं वो नज़र आना शुरू हो जाए, अल्लाह चमकता हुआ, फिर किसी भी बंदे का तसव्वुर करो कि फ़लाँ बंदा इस वक्त कहाँ है, वो आपके दिल में आ जाएगा। और अगर कशफ आपका चल गया, जैसे वो रोशन नज़र आता है आपको जहाँ पे नज़र जमाए, फिर बंदा भी अगला नज़र आना शुरू हो जाएगा, कहाँ पे है, क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता वसी होता जाएगा, साफ़ होता जाएगा। रोशनियों के जो सिलसिले हैं उसके बीच में जिस चीज़ का भी तसव्वुर करोगे वो आपको नज़र आ जाया करेगा। दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है, खामोशी जैसे तारी होती है सोने से पहले के वक्फे में, वो आपको इस्तगराक वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मिलेगा। वो बहुत बड़ा राज है उसमें, हालांकि छोटी सी वीडियो होगी इस्तगराक की, मेरी इस्तगराक की हकीकत या कुछ और नाम होगा, इस्तगराक की हकीकत या शायद, उसे देखिएगा, उसमें बहुत राज बताया हुआ है। वो दिमाग जैसे ही खाली हो, उसमें जो आप तसव्वुर करेंगे वो आपको नज़र आ जाएगा, अगर रोशनी बनेगी, और फिर जिसको देखना चाहेंगे जहाँ पे है वहीं पे नज़र आएगा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से। और फिर आप जब कश्फ कबूर चाहें तो कब्र पे जाएं, कब्र पे सलाम करें, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर, तो अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर। फिर उस कब्र पे बैठ के जो है यही पढ़े आप जो पढ़ते हैं, जो अमल आपको बता दिया है, या नूरो नूरो बेलुत्फ़ कल खफ़ी वल जली, चंद बार पढ़ेंगे। फिर या नूरो या अलीमो या सिरुल असरार पढ़ें, अल्लाह के फजल से सब कुछ नज़र आना शुरू हो जाएगा, बुज़ुर्ग रूहों से बातचीत शुरू हो जाएगी और उनसे मावनत अपना जो है हासिल करें। तो जब कश्फ कबूर करें तो फिर असर का वक़्त बहुत ही बेहतर है, असर के बाद जाएँ, कशफ करने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह ज़रूर होगा। सब कुछ मिलता है मालिक के जो है इल्म जो है ये बहुत वसी है, और ये अता भी होती है मालिक की, जिसे चाहे जब चाहे अता कर दे, नवाज दे। तो इसी दुआ के साथ वीडियो का अख्ताम करूँगा कि मालिक आप सबको ऐसा बना दे जैसा वो चाहता है, आप उसे पसंद आ जाए, आप उसकी तरफ जाएं, वो आपको जो है थाम ले और आपकी जो है अंधेरों से निकाल के आपको रोशनी में ले जाए, नूर में ले जाए, और आप पे अपने लुत्फ़ करम की अनायात की बारिशें जारी और सारी रहें, इस जहान में भी उस जहान में भी। इसके साथ ही मेरा और आपका अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़, रब रखा, फ़ी अमानिल्लाह।